إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. گنج بخش فیضان میں فقط ذات اللہ ناقل سارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پار کہتے نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل میں مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل. ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ اسے کچھ بھی نہیں مشکل. واحد مطوی بھی حرم الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کی ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمہ اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 21واں پارہ ہے سورۃ روم فرمایا ومن آیاتہ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اس نے تمہاری جنسوں میں سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا. تمہاری کوئی بیوی اگر انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق سے ہوتی تو تمہاری اس کے اندر ذہنی ہم آہنگی نہ ہو پاتی کیونکہ اس کے تقاضے اور ہوتے جنس کے تمہارے تقاضے اور ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ انسانوں کو انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا عطا کیا. زوج خاوند بیوی کا زوج ہے بیوی خاوند کی زوج ہے. زوج کا معنی جوڑا.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یہ جوڑا کس لیے ہے؟ یاد رکھیں یہ جوڑا نکاح کے ساتھ معرض وجود میں آتا ہے۔ پچھلے جمعہ وضاحت کی تھی کہ میاں بیوی کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیے ہیں۔ یہ ماموں ہے آپ بدل نہیں سکتے، چچا ہے بدل نہیں سکتے، خالہ پھوپھی بدل نہیں سکتے، باپ ماں یہ بدل نہیں سکتے، وہ وہی ہے، بہن بھائی وہ وہی ہے۔ لیکن ایک رشتہ ایسا میاں بیوی کا جو انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے کہ یہ جب چاہے جوڑے جب چاہے توڑے، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ نکاح سے یہ رشتہ جڑتا ہے اور طلاق سے یہ رشتہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر نکاح کے جو جوڑا ہے جس کو دنیا کپل کہے وہ زنا ہے، صفا ہے، نکاح نہیں ہے، وہ جوڑا نہیں ہے، نہ ہی اس سے خاندان معرض وجود میں آئے گا، نہ ہی اس سے اولاد حلال کی ہوگی، صرف نکاح کے ذریعے جو ہوگا وہ ہے جوڑا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جوڑا مانتا ہے، دوسرے کو نہیں مانتا۔ تو یہ میاں بیوی کا جوڑا ہے کس لیے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو۔ یہ جنجال پورا نہیں ہے یہ گھر، دیکھیں مرد کو گھر کی ضرورت نہیں تھی، فٹ پاتھ پہ سو جاتا، کسی پارک میں سو جاتا۔ گھر کس کے لیے بناتا ہے؟ عورت کے لیے، ماں بہن بیٹی بیوی اس کے لیے گھر بناتا ہے تاکہ مجھے پرائیویسی ملے۔ جب گھر بناتا ہے اس کے لیے کتنے پاپڑ دینے پڑتے ہیں۔ اب گھر چاہے اپنا ہو، چاہے کرائے کا ہو، چاہے جھوپڑی ہو، آخر محنت ہوتی ہے اس پر، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے کتنا کچھ۔ ایک مرد جو اس باپ کی حیثیت سے ہے وہ کما کر لاتا ہے۔ دنیا میں جو شخص جو بھی کمائی کرے گا وہ کہے گا یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری کمائی ہے، تم کون ہوتے اس میں حصہ کا دعویٰ کرنے والے؟ لیکن باپ واحد شخصیت ہے جو خود کما کے اولاد کو کہتا ہے بیٹا یہ تمہارا ہے، بیٹی یہ تمہارا ہے، کمایا باپ نے ہے، دے اولاد کو رہا ہے۔ اولاد جب کماتی ہے وہ کہتی ہے یہ میرا ہے، ابا یہ میرا ہے، ابا یہ میرا ہے۔ لیکن باپ نے ایسا نہیں کیا، باپ کما کر کہتا ہے اولاد سے بیٹے یہ تمہارا ہے، لو کمایا باپ نے، دے اولاد کو رہا۔ تو کتنی محنتوں سے یہ دیکھتے نہیں پرندے دن کا اکٹھا کر کے گھونسلہ تیار کرتے ہیں، ایک ایک دن کے اندر کتنی محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ اس نے محنت کی ہے اور بیوی کو گھر دیا ہے۔ اب یہ گھر میں سکون نہ ہو تو پھر گھر کس کے لیے؟ یہ خرچہ کس کے لیے؟ تو فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں بیوی دونوں کو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ گھر سکون کا گہوارہ ہو۔ اور ویسے بھی سکون ہے، ایک اور میں آپ کو بتاؤں، بیوی کے ساتھ سفر میں جا رہا ہے، سیٹ پر بیٹھا آرام سے بیٹھے گا، تسلی ہے، سکون ہے۔ بالفرض بیوی نہیں ہے، رش بہت زیادہ ہے، کسی اور عورت کے ساتھ سیٹ ملی ہے مرد کو، جتنا زیادہ شرافت اور تقویٰ کا یہ دعوے دار ہو، دل میں شیطان خیال ضرور ڈالے گا شرارت کرنے کا۔ سکون نہیں ہے نا، ایک سے شرارت، دوسرے شرارت، تیسرے شرارت۔ زنا میں سکون نہیں ہے، نکاح میں سکون ہے۔ یہ اللہ کا قرآن جیسے کو صداقت دیکھیں اس کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، زوجیت میں نکاح میں اس کے اندر سکون رکھا ہے، زنا میں سکون نہیں ہے۔ ہر رات کرایہ کی نئی دلہن، ہر رات کرایہ کا نیا دلہا، آج اس سے، آج کی شام اس کے نام، آج کی رات اس کے نام۔ دیکھ لیں پورا یورپ امریکہ بھرا ہوا ہے، یہاں بھی ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے سکون، یہ نشانی ہے رب کی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، پھر تمہارے درمیان اللہ نے محبت پیدا کر دی۔ کس میں؟ جوڑے میں، میاں بیوی میں۔ پچھلے جو وضاحت کی تھی، ایک بیٹی
گھر میں پیدا ہوتی ہے، ماں کی محبت حاصل کرتی ہے، باپ کی محبت لیتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت لیتی ہے، خالہ پھوپھی کی، چچا ماموں کی، یہ سارے رشتہ دار کی محبت لیتی ہے، اور جب پیا دیش جاتی ہے یہ ساری محبتیں خامد پر قربان کر دیتی ہے، ساری محبتیں۔ یہی خونی رشتہ دار کہتے ہیں چھوڑ اس کو، توڑ دے یہ تعلق، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ قربانی ہے کہ نہیں، اظہار ہے کہ نہیں۔ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بچپن کی سہیلیاں، وہ گھر کس کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ورنہ زنا میں کیا ہے؟ گھنٹہ اس کے پاس تو گھنٹہ اس کے پاس تو گھنٹہ اس کے پاس، نہ اس سے وفا نہ اس سے وفا نہ اس سے وفا۔ اور یہاں دیکھیں یہ اللہ کی نشانی ہے، کس طرح اللہ نے محبت پیدا کی ہے دل کے اندر، مودت، پھر فرمایا والرحمہ، اللہ نے رحمت پیدا کر دی ان دونوں کے درمیان۔ اب اس کو ذرا دیکھتے ہیں، فرمایا ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات نشانی لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر تو کرے، سوچے تو صحیح فیملی سسٹم کے بارے میں کتنے فائدے ہیں اس کے۔ اب سب سے پہلے ایک مرد اور عورت کو جو چیز جوڑتی ہے، جوڑا بناتی ہے، وہ ہے جنس۔ اس جنس کی وجہ سے وہ جڑتے ہیں، شادی ہونی چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، گھر بار والا بن چاہیے۔ اب یہ جنس اس کو جوڑ رہی ہے، جڑ گئے، کچھ عرصہ بعد جی بھر گیا، اولاد ہو گئی۔ اب جی اچاٹ ہونے لگا تھا، اللہ نے اولاد دے دی۔ اب اولاد کی وجہ سے اللہ نے ان کو جوڑا ہے، مرد کما رہا ہے اور کما کر اولاد پر خرچ کر رہا ہے، اولاد کی وجہ سے بیوی پر بھی خرچ کر رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے بیوی کہتی ہے میرا دل نہیں کرتا تھا تیرے ساتھ اس گھر میں رہنے کا، گزارا نہیں تھا، میں بچوں کی وجہ سے یہاں پر رہ رہی ہوں۔ اب کس چیز نے جوڑا؟ اولاد نے جوڑا، صرف اولاد کی خاطر۔ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، خامد کو بیوی اور مل جائے گی، عورت کو خامد اور مل جائے گا، درمیان میں اولاد برباد ہوتی ہے۔ اب اس اولاد کی خاطر ایک دوست وکیل ہے سپریم کورٹ کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جب خلا کے کیس آتے ہیں اور اولادیں تقسیم ہوتی ہیں، چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں لوگوں کو کہ اب بیٹی میری طرف سے جا رہی ہے، وہ بیٹا میری طرف سے جا، اولادیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اولاد جو ہے وہ جوڑتی ہے۔ پھر جب اولاد جوان ہو گئی، اب ماں کو ایک فخر ہوتا ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے جوان ہو گئے، اب وہ خامد کو پرہیزگار کی حیثیت نہیں دیتی، الا ماشاء اللہ، میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، جہاں جو مرضی کرتا ہے، اب میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب خامد بیچارہ چپ صبر، بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے، جب بچوں کی ہوگی شادیاں، بیٹیاں چلی گئی تھی دیر، بیٹوں کی ہوگی شادی، وہ بہوؤں کے کمرے میں، اب بیوی کو خامد یاد آتا ہے بڑھاپے میں۔ یہ جو بڑھاپے کی محبت ہے یہ رحمت ہے، تو اسے پتا ہوتا ہے جو میرے سر کا سائیں ہے نا، یہ ہے اصل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ پہلے کس نے جوڑا؟ جنس نے، پھر کس نے جوڑا؟ اولاد نے، اور اب بڑھاپے میں جو محبت ہے یہ اصل محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانی ہے میری کہ کس طرح سے میں نے دلوں کو جوڑا۔ اسی پراسے سے گزر کر ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں، وہی عورتیں ان کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آتی ہیں۔ اللہ نے محبت پیدا نہیں کی دل میں، پراسس وہی تھا سارا، لیکن اللہ نے محبت نہیں پیدا کی کیونکہ وہ زنا تھا، نکاح ہے ہی نہیں، نکاح میں اللہ نے محبت رکھی۔ تو اس گھر کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں شریعت نے، جن کے بارے میں کچھ کا حصہ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا کہ جو میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں ان کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ آج کے جمعہ میں
تاکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو اس حوالے سے ہیں وہ بھی پتہ ہو کہ یہ صرف شادی، صرف اللہ اکبر شادی نہیں، یہ خانہ آبادی کے لیے بھی اس کے لیے کیا ہدایات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ عورت اگر گھوڑے یا اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، سواری پر جا رہی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، سسرال میکے جانا ہے یا ادھر جانا ہے، سارا سامان تیار ہے، سواری پر سوار ہو گئی ہے، مرد اس عورت کو بلائے تو اس عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی حدیث، کسی کام کے لیے اس نے بلایا، یعنی ایسی فرما برداری ہونی چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ایک جو جنت میں اس کو ملنی تھی، اس نیک شوہر کو، وہ کہتی ہے تجھے ہلاک کرے اللہ، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند دن کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر یہ میرے پاس آنے والا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، جامع ترمذی کے حدیث۔ لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس لیے کوئی بیوی خامد کا سجدہ نہیں کر سکتی، لیکن فرما برداری اتنی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر خامد گناہ کا حکم دے تو اس کے بارے میں فیصلہ ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں نہیں ہے، باپ ہو چاہے ماں ہو، چاہے افسر ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے خامد ہو، چاہے کوئی وڈیرا ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو وہ ماننا فرض نہیں ہے، لیکن اگر نیکی کا حکم دیتا ہے تو پھر اجر و ثواب بھی اللہ کا حکم ماننے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا اور اس سینئر کا حکم ماننے کا اجر و ثواب بھی ساتھ ملے گا، 3 ثواب ملے گا۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے فوراً حاضر ہو، چاہے تندور پر روٹیاں کیوں نہ پکا رہی ہو، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ کچھ جھگڑے میاں بیوی میں ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان میں ایک یہ وجہ بھی ہے، ناراضگی کسی اور معاملے پر تھی، غصہ دل کو کہیں اور نکل رہا ہے، تو اس حقیقت کو بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت تندور پر روٹیاں پکائے۔ اب دیکھیں تندور پر روٹیاں پکا رہی ہے، آگ جل رہی ہے، آگ بجھ جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر کب اس تندور کو دوبارہ گرم کیا جائے گا، لکڑیاں ڈالنی پڑیں گی، ایندھن ڈالنا پڑے گا، اس کا لمبا کام ہے نا۔ لیکن خامد نے بلایا ہے تو کیا کرنا ہے، فوراً حاضر ہو جائے۔ اچھا یہ واضح ہم کوئی خامد کے غلام ہیں؟ نہیں چاہیے ہمیں یہ غلامی، مرد کی قید میں پھنس گئی، گھر کی جیل میں پھنس گئی، باہر ڈائلوں میں یس سر، ایئر لائنوں میں اوکے سر، ریسپشن پر جی سر، وہاں پر تو فوراً آرڈر کی تعمیل ہے۔ اپنے خامد کی بات، باپ کی بات ماننے کے لیے جیل ہے، لیکن باہر آخر کار کسی نہ کسی کی بات تو مان رہی ہے نا، یہ ان کی بات نہیں کر رہا جو اپنی عزتوں کی نیلامی کا صرف نوکری بچانے کی خاطر تذکرہ ہی نہیں کرتی۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی کی بات اس کو ماننی پڑتی ہے۔ خامد سے خرچہ نہیں لے گی، میں خود کما سکتی ہوں، آخر عورت کا خرچہ مرد ہی پورا کرتی ہے۔ پارکوں میں کلبوں میں کون خرچہ پورا کرتا ہے؟ آخر مرد ہی پورا کرتا ہے، اپنے سے نہیں لے گی تو دوسروں سے لے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام دیے تاکہ ایک بیلنس رہے معاشرے کے اندر کہ بات ماننی ہے تو اس کو دیکھو کتنے ثواب ملیں گے،
اللہ کا حکم ماننے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا اور خامد کا حکم ماننے کا 3 اجر ملیں گے اس کو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے۔ یہ بھی ایک لڑائی جھگڑے کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ایک پورا کیا ہے گھر کا خرچہ اور ادھر سے خرچہ اوور فلو ہو رہا ہے تو بیچارہ پریشان ہوگا۔ تو اس لیے کیا ہے، اور خامد کی جان کے بغیر کوئی چیز اس کے گھر میں سے خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو ہمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے، یعنی یہ بھی کھانا بھی تو مال ہے، اس میں بھی تو رقم خرچ ہوئی ہے۔ فرمایا شوہر کی جان کے بغیر کھانا بھی نہ کھلائے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے۔ اللہ کا نام دیا تھا نا خطبہ کے اندر، تو اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے۔ ان کا سطر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرو۔ میرے رشتہ دار میں کوئی ایسا ہے، شریر ہے، فتنہ باز ہے، خامد کہتے ہیں اس کو گھر میں نہیں آنے دینا ہے۔ ظاہر بات ہے غیر محرم کی بات نہیں، یہ محرم کی بات ہو رہی ہے۔ تو بیوی کو چاہیے خاوند کی بات کو مانے، کیونکہ خاوند زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اس بارے میں کہ میرے گھر کے اندر فتنہ کس چیز سے رک سکتا ہے اور کس چیز میں پیدا ہوگا۔ تو فرمایا اگر وہ ایسا کریں تو ایسی سختی کی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ان کو سخت چوٹ نہ آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چوٹ والی بات بیان کی، اب حیران ہوتے ہیں جی دیکھو جی مارنے کی اجازت بیوی کو، مرد کا ہاتھ کھل گیا تو میں رکے گا کہاں؟ بات یہ ہے کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، شہری دیہاتی پڑھے لکھے ان پڑھ ہر طرح کے آدمی کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک عورت ہے، دیہاتی ہے، اجڑ ہے، جھونپڑی والی ہے، تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، ہر کلاس کے اندر 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ سر نے کہا خاموش کوئی نہ بولے، سب چپ ہو گئے۔ اب ایک آدمی نے اس ہدایت کو اگنور کیا اور کیا بولنے لگ گیا۔ اب ٹیچر نے کہا میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب ڈانٹ پڑی ہے، اب وہ چپ ہوا ہے۔ لیکن ہر کلاس میں ایک آدھ پھول ایسا ہوتا ہے گلدستے کا جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کہ نہ ڈانٹنے سے نہ اس سے۔ ایمانداری سے بتائیں انہوں نے بڑا ہونا ہے نا، بڑا ہونے پر کوئی خصلت تبدیل ہو جائے گی تو خصلت تو وہی رہنی۔ تو اسلام نے یہ آپشن دیے ہیں، اگر سمجھانے سمجھ گیا ٹھیک ہے، یہ ایک الگ موضوع سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ڈانٹنے سے ہے کام ہو جاتا ہے تو پھر ڈانٹنا کافی ہے، لیکن اگر مارنے کی ضرورت پڑی ہے تو ایسی مار جس سے جسم پر نشان نہ پڑے۔ اب دیکھیں ڈنڈا سوٹا تو نکل گیا، اسے نشان پڑے گا، رہ گیا کمر کے اوپر تھپڑ، کیونکہ چہرے پر بھی مارنے سے منع کیا۔ تو یہ آپشن دیے گئے ہیں کہ جہاں جو آپشن فٹ آئے اس کو، لیکن جب ایک آپشن پر کام ہو جائے دوسرے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے آگ دیکھی، یعنی معراج والمعراج جہنم کی آگ دیکھی، آج ایسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، ان کا احسان نہیں مانتی۔ عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر عمر بھر تم اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، جب تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی انہیں آ جائے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی سکون یا سکھ پایا ہی نہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث۔ یہ سب عورتیں ایسی نہیں ہیں، اس لیے فرمایا اکثریت دیکھیے، اکثر کا یہ حال ہے۔
لیکن کئی صبر شکر والے بھی ہیں الحمدللہ، اللہ ماشاء اللہ استثناء ہے۔ تو خاوند نے ہر بات مانی، لیکن کبھی کوئی کام بھول گیا، گنجائش نہیں تھی، تو اب کہا کہ میں نے تو اس گھر میں کبھی سو کو پایا نہیں، یہ ناشکری کا کاروبار ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ ناشکری۔ اور کئی خاوند بھی تو ایسے ہیں نا جو بیوی خدمت کر کر کے تھک گئی اور وہ کہے میں نے تو اسے کبھی سو کو دیکھا ہی نہیں، تو یہ بھی تو ناشکر ہے۔ تو اس لیے نہ خاوند کو نہ شکرہ ہونا چاہیے، نہ بیوی کو نہ شکرہ ہونا چاہیے، دونوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا فضل ہے۔ سلمان بن عمر روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا فرمائی، فرمایا لوگوں کو بعض و نصیحت میں یہ حدیث بیان کی، فرمایا لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، تمہارے پاس وہ قیدیوں کی طرح ہیں، خبردار رہو، مردوں کے عورتوں پر حقوق ایسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ جامع ترمذی کہتے ہیں تم اس کو گھر میں لے کر آئے ہو، وہ گھر کے اندر ہے، تمہاری پابندی میں ہے، اب خاوندوں کو حکم دیا کہ تم ان کا خیال رکھو، تو وہ تو باہر نہیں جاتی، نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، علاج معالجہ تمہارے ذمہ ہے، ایسے معاملات تو تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام ہے جسم کے عیب کو ڈھانکنا، کہیں کوئی زخم ہے، کہیں کوئی الگ نشان ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اس کو وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ تو خاوند بیوی کا لباس ہے، اس کے عیبوں کو ڈھانپے، بیوی خاوند کا لباس ہے، اس کے عیبوں کو ڈھانپے۔ پچھلے جمعہ وضاحت کی تھی، نکاح سے پہلے پورا حق ہے چھان بین کرنے کا، لڑکی والے بھی، لڑکے والے بھی، لڑکی بھی، لڑکا بھی کرے چھان بین، لیکن جب نکاح ہو گیا، استخارہ کرنے کے بعد نکاح کیا ہے، اب عیب نہیں نکالنا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ سے خیر مانگی، اللہ نے دی ہے تو اسی سے کرو گزار۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہتے 13-14 کے قریب ہم کزن تھے، جوائنٹ فیملی تھی، ان میں سے بڑی لڑکی کی شادی ہوئی، ہفتہ کے بعد وہ لڑکی گھر آ گئی، 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن گزر گئے، گھر بیٹھی ہے۔ گھر کے بڑے نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ انہوں نے پہلے سمجھا کہ شاید جس طرح ملنے کے لیے آئی ہے ماں باپ کو، ایسے آئی ہے ملنے کے لیے۔ اب جب 10 دن گزر گئے، 12 دن گزر گئے، بیٹی خیر ہے کیا؟ میں نہیں چاہتی اس گھر میں، مجھ سے کپڑے دھلواتے ہیں، مجھ سے صفائیاں کرواتے ہیں، برتن دھلواتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں، ہاں جی، سسر کی خدمت کروں، ساس کی خدمت کروں، ہاں جی، اور دیوروں کے کپڑے دھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ باپ نے کہا بیٹی یہ بتا، اپنے گھر میں اپنے اماں ابو کے کپڑے دھوتی تھی، کھانا پکاتی تھی، ان کے صفائیاں کرتی تھی؟ ہاں۔ بھائیوں کے؟ بالکل۔ تو بات یہ ہے اب تیرا وہی گھر ہے، تو ایک مثال مشہور ہے، ہنستی ہے تو یہ تیرا گھر ہے، روتی ہے وہیں بیٹھے رہو۔ جب استخارہ کر لیا، چھان بین ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، اب یہ 13-14 کے قریب جو کزن ہے، اب یہ سارے کے سارے اسی طرح ایک ہفتہ گزار کے میں سسرال میں واپس آتی رہیں تو پھر تو کاکا نیل ہو گیا سارا۔ جی میرے اوپر سسر کی خدمت واجب نہیں، شریعت نے سسر کو محرم قرار دیا ہے، یہ باپ کی طرح ہے، تو باپ کی خدمت لازم نہیں ہے۔ خامن چلا گیا کام میں، باقی اپنے اپنے کام میں مصروف، سسر بیمار ہے، بہو کو کہے پانی پلا، وہ کہ میرے ذمہ تو تیری خدمت ہے ہی نہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی یا نفرتیں؟ یہاں ساس اور سسر کی خدمت کی بات ہو رہی ہے، اوئے ہوئے، جب میں ساس تھی تو مجھے بہو اچھی نہیں ملی، اور جب بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، پر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ ساس کتنے رشتے ٹکرا کر تجھے سلٹ کر کے لے گیا گھر میں، اپنا
بہو کا بچہ جوان کر کے پال پوس کر تیرے حوالے کیا اس نے، اس ماں کا کوئی حق نہیں۔ تھوڑی دیر بیٹا بیٹھ گیا اگر ماں کے پاس تو بہو کا منہ بن گیا، کیوں بیٹھا ہے؟ یہ ماں باپ کے لیے کوئی چیز لائے تو لایا کیوں ہے؟ اس باپ کا کوئی حق نہیں ہے، اس سسر کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر کا ایک کونا تجھے دیا ہے، یہ کمرہ اب تیرا ہے، اس کمرے میں آتا جاتا تھا لیکن اب نہیں، یہ میری بہو کا کمرہ ہے۔ تو اللہ کا جب شکر ادا کریں گے تو کیا ہے، معاملات سارے سیدھے ہوں گے۔ ناشکری پر آئیں گے تو کوئی پھر ماں باپ بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو اس لیے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح عورتوں کے حق ہیں اسی طرح مردوں کے بھی حق ہیں، عورت کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حق ہیں۔ دونوں اپنے فریضے ادا کریں گے تو دونوں کو حقوق بھی مل جائیں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عبداللہ مجھے بتایا گیا تم دن کو مسلسل روزہ رکھتے ہو، رات کو مسلسل نفل پڑھ قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نفلی روزے کا کتنا جو ثواب ہے، نفل نماز کا کتنا جو ثواب ہے۔ اب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ان کی بیوی آئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کوئی نیا کپڑا ہار سنگار نہیں تھا۔ ماں نے پوچھا بیٹی تیری نئی شادی ہوئی ہے، کوئی بناؤ سنگار کو میک اپ کو اچھا کپڑا اچھا لباس تو نے نہیں پہنا؟ اس نے کہا اماں کس کے لیے پہنو، میرا خامد دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو نفل پڑھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کا ہار سنگار میک اپ دل ربا ادائیں اس کی اٹکیلیاں کس کے لیے؟ خامد کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے گھر، اب وہاں پر جا کر فرمایا عبداللہ مجھے پتا چلا دن کو روزہ رکھتے ہو رات کو قیام کرتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور کبھی چھوڑ بھی دے، رات کو نفل بھی پڑھ اور آرام بھی کر۔ تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے۔ صحیح بخاری ہے، یعنی اللہ کے حق ادا کرتے تھے، یہ حقوق بھی تو اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو بیوی کا بھی حق ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم میرے پاس بیٹھے، کوئی اچھی باتیں کرے، کوئی ہم گھر کے معاملہ ڈسکس کریں، کوئی مشورہ کریں، کوئی ایسا کریں، تو اس کا حق ہے کہ اس کو بھی ٹائم دیا جائے۔ لیکن آج مشینی آلات نے یہ سارے شیڈول درم برم کر دیے، موبائل نیٹ، بیوی بیٹھی ہے منہ اٹھا کر کہ تب خاوند پلنگ پر فارغ ہو اور میں کوئی بات کر سکوں۔ تو خیال کرنا چاہیے، بیوی کا حق ہے، آپ کا حق ہے، لمیٹڈ رکھیں ہر چیز کو، ٹائم مینجمنٹ کریں، اتنا ٹائم اس کے لیے، اتنا اس کے لیے، اتنا اس کے لیے، پھر رہیں گے فائدہ میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے۔ صحیح مسلم کے حدیث۔ کس کا ذمہ خرچ ہے؟ بیوی کا، بچوں کا۔ خود عیش کر رہا ہے، بیوی بچوں کو خرچ نہیں دیتی، خود مرغے کھا رہے ہیں ان کو دال کا ٹکرایا کچھ نہیں ہے جی، کمائی نہیں ہے جی، ہوئی نہیں جی، آتے ہی نہیں، اور باہر یاروں دوستوں نے اڑا رہا پیسہ۔ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا آدمی کو تباہ کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کا خرچہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی بہن بیٹی بیوہ یا مطلقہ ہو کر گھر میں آ گئی ہے اس کا خرچہ دینے پر بھی اجر و ثواب ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی صدقہ خیرات ہے۔ اور یہ جن کا خرچہ اچھا، اسی طرح کچھ لوگوں کی کفالت اس نے اپنے ذمہ لے دی، کوئی یتیم بچے بچیاں، کوئی بیوہ عورت، اب یہ خرچہ نہیں دے رہا ہوں تو فرمایا یہ تباہ کرنے والی بات ہے، ہلاکت کرنے بگاڑنے والی بات ہے۔ تو جو زیر کفالت افراد ہیں ان کا خرچہ نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یعنی 2 کمزور ایسے ہیں بیچارے کمزور لیکن ان کا حق مارا جاتا ہے، لیکن ان کا حق مارنا میں حرام کرتا ہوں، ایک یتیم کا اور ایک عورت کا۔ ابن ماجہ کے یتیم بیچارہ کمزور ہے، لاوارث ہے، کہیں بول نہیں سکتا، کمزور ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا حق مارے گا
اللہ اکبر، حرام کھائے گا، کون پوچھنے والا ہے جی، یہ کہاں مقدمہ کر سکتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اسی طرح عورت، ماں باپ دنیا میں ہے نہیں، بہن بھائی ہے نہیں، یا بیوی میرے پاس ہے، جو مرضی ظلم کرو، حرام ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا، اس پر زیادتی کرنا، اس کا حق کھانا حرام، کھائے گا جو کھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرنے پڑیں گے، قیامت والے دن ہوگا فیصلہ، تو بیوی کے غصب شدہ حقوق کی ادائیگی قیامت کے دن شوہر کو دینی پڑے گی۔ حق مہر لکھا تھا نہیں دیا، وراثت بنتی تھی اس کی نہیں دی، جائیداد نہیں دی، نان نفقہ نہیں دیا، علاج معالجہ خرچہ بیماری کا نہیں دیا، قیامت والے دن ادا کرنا پڑے گا، رقم تو ہوگی نہیں، نیکیاں دینی پڑیں گی، اس وقت کیا بنے گا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی دعا اس تیزی سے آسمانوں پر جاتی ہے جس تیزی سے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے، اللہ کے عرش اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو مظلوم کی آہ سے بچو۔ اب مظلوم چاہے تمہارا ملازم ہے، مظلوم چاہے والدین ہو، چاہے مظلوم اولاد ہو، چاہے مظلوم بیوی ہو یا بہن بھائی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیوی کا خاوند پر حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب خود کھائے تو اسے بھی کھلا، جو خود پہنے تو اسے بھی پہنا، چہرے پر نہ مار، گالی نہ دے، اگر ناراضگی کرنی پڑے تو اپنے گھر کے علاوہ دوسری جگہ الگ نہ کر۔ ابن ماجہ کے حدیث۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلا، خود باہر کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی چیز لے کر آ، اس کا بھی دل کرتا ہے، خود اپنے لیے جوڑا خریدا ہے شادی پر عید پر، اس کا بھی لے لے گا، اس کا بھی حق ہے۔ چہرے پر نہیں مارنا، چاہے جانور ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے غلام ہو، چاہے عورت ہو، چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، اور گالی بھی نہ دے۔ کیوں؟ بعد میں صلح ہو بھی گئے نا تو دل میں لکیر پڑ گئے نا، پھر وہ پہلے والی محبت ختم ہو گئی۔ اور اگر ناراضگی ہے تو یہ نہیں کہ گھر سے نکل جاؤ نا، گھر میں رکھ کے ہی ناراضگی موڈ آف کر لیں، کسی کو معاملے میں جھگڑا ہو گیا تو گھر میں، گھر سے باہر نہ جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بدگمانی نہ کرے، اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی عادت، صحیح مسلم کے حدیث۔ اب ہم جاتے ہیں فروٹ لینے، سبزی لینے، اچھا مال بھی ہے برا بھی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ لیتے نہیں، اچھی چیزیں چنتے ہیں، اچھا سامان۔ تو اس میں اگر کوئی ایک دو غلط عادتیں ہیں، زبان کی تیز ہے، غصے کی تیز ہے، حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، سست ہے، کمزور ہے، اتنے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اتنی سندر سلیقہ شعار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فرمایا اس کی اچھی عادتیں چیک کرو، دیکھو اس کی اچھی عادت کون سی ہے، آپ کو نظر آئے گی۔ جب اچھائیاں چننے شروع کریں گے نا، برائیاں چنتے ہیں، اچھائیاں کیوں نہیں چنتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی نہیں کرتے، فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے، پھر رات کو اس کو دودھ پڑے، دن کو مارا پیٹا اس کو، اور پھر رات کو بیٹھا گھوڑے پکڑ کے، تو اس نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، بیلنس رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق اہل و عیال پر خرچ کرو، انہیں تعلیم دینے کے لیے سختی سے بے نیاز نہ رہو، انہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتے رہو، یعنی اس طرح کے کبھی سختی، کبھی نرمی، کبھی پیار، کبھی محبت، فرمایا ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ہدایت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اللہ سے دعا اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ